الرحمن الرحیم۔ آج کی جو نظم ہے اس کا عنوان ہے نغمہ ملائک، یعنی فرشتوں کا نغمہ۔ سیدھی ساری اردو ہے، فارسی کوئی اردو سے جدا زبان نہیں ہے۔ نغمہ ملائک، ملائکہ آپ روزانہ بولتے ہیں سنتے ہیں، نغمہ بھی آپ روزانہ بولتے اور سنتے ہیں۔ پچھلی نظم جو تھی آپ نے دیکھا کہ وہ تمہید آسمانی تھی۔ آسمان نے زمین کو لعن طعن کی، برا بلا کہا، اپنے چاند ستاروں اور سورج کی روشنی پر متکبر ہوا۔ زمین نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں فریاد کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سنی، اس کی ڈھارس بندھائی اور اس سے کہا کہ تیری حیثیت آسمان سے زیادہ ہے۔ کیونکہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب اشرف المخلوقات انسان بستا ہے۔ آسمان پر سورج چاند ستارے صحیح، لیکن زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب بستا ہے۔ چاند اور ستارے اللہ تعالیٰ کے نائب نہیں ہے، انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اس لیے زمین کی حیثیت آسمان سے زیادہ ہے۔ اور جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا اور آپ کو معلوم بھی ہے، کوئی نئی بات نہیں، کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو، انسان کو سجدہ کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی اتنی بڑی توقیر ہے، انسان کی اتنی بڑی عزت ہے، آبرو ہے، مقام ہے، عظمت ہے، کہ فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا انسان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے انسان۔ اور جس نے سجدہ نہیں کیا تھا اس کا انجام آپ کے سامنے، وہ راندۂ درگاہ ہوا اور عزازیل سے ابلیس ٹھہرایا گیا۔ تو فرشتے اب انسان کی عظمت کے حوالے سے نغمہ الاپتے ہیں، نغمہ گاتے ہیں۔ پہلا ہی شعر ہے: فروغ مشت خاک از نوریاں افزون شود روزے، زمیں از کوکب تقدیر او گردوں شود روزے۔ مشت خاک کیا ہے؟ خاک سے بنا ہوا انسان، مٹھی بھر خاک۔ فروغ ارتقاء کو کہتے ہیں، چمک دمک کو کہتے ہیں، پروان چڑھنے کو کہتے ہیں، عظمت کے مراحل طے کرنے کو کہتے ہیں۔ فروغ مشت خاک، مشت خاک انسان کا فروغ، انسان کا پروان، انسان کی ترقی، انسان کی عظمت۔ از نوریاں، از کے معنی سے، نوریاں فرشتے جو نور کے بنے ہوئے ہیں۔ انسان مشت خاک ہے، فرشتے نوریاں ہیں، نور سے بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ فروغ مشت خاک از نوریاں افزون، افزون زیادہ، افزودگی نہیں کہتے، افزودگی، یورینیم کی افزودگی، اس کو زیادہ کرنا، زیادہ طاقتور بنانا۔ فروغ مشت خاک از نوریاں افزون شود روزے۔ مشت خاک انسان کا فروغ، انسان کا ارتقاء ایک دن فرشتوں سے بھی زیادہ ہو گیا۔ انسان کا مقام، انسان کی عظمت فرشتوں سے بھی آگے نکل گئی، اوپر چلی گئی۔ فروغ مشت خاک از نوریاں افزون شود روزے، روزے جس طرح روزانہ نہیں کہ روز دن، شود ہو جانا۔ دوسرا مصرع ہے زمین، زمین تو آپ جانتے ہیں نا، یہی زمین۔ از، پھر وہی از کے معنی سے، زمین از کوکب تقدیر او، تقدیر بھی آپ جانتے ہیں، قسمت۔ گویا کہ تقدیر جو ہم روزانہ بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے۔ شاید کوکب کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوں، کوکب ستارے کو کہتے ہیں، ستارہ، ستارہ نجم، کوکب ایک ہی معنی ہے۔ زمین از کوکب تقدیر او، او سے مراد اس
وہ تقدیر اس کی تقدیر یعنی انسان کی تقدیر. گردوں آسمان فلک بھی کہتے ہیں، سپہر بھی کہتے ہیں. زمین از کوکب تقدیر او گردوں شود روز. وہی آسمان جو زمین کو تانے دیتا ہے انسان کی وجہ سے، انسان کی عظمت کی وجہ سے کہ وہ زمین پر رہتا ہے، اس کی تقدیر کی وجہ سے زمین بھی آسمان کا مرتبہ حاصل کر گئی. وہ کہ زمین آسمان سے کم نہیں ہے. فرشتے گواہی دے رہے ہیں، فرشتے یہ نغمہ گا رہے ہیں، فرشتے یہ نغمہ الاپ رہے ہیں. پھر پڑھ دیتا ہوں شعر سمجھانے کے لیے. فروغ مشتفاق از نوریاں افزون شود روزے، زمین از کوکب تقدیر او گردوں شود روز. مشتخاق عظمت میں فرشتوں سے آگے نکل گیا، کیونکہ مشتخاق انسان زمین پر رہتا ہے، لہذا اس کی وجہ سے زمین بھی اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے آسمان پر سبقت لے گئے. دوسرا شعر. خیال او کہ از سیل حوادث پرورش گیرد. خیال او یعنی انسان کا خیال، او سے مراد اس کا خیال. خیال روزانہ آپ کہتے ہیں خیال. خیال او کہ از سیل حوادث، سیل حوادث، حوادث کا سیلاب اردو میں ہر وقت آپ استعمال کرتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. پرورش کا لفظ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یعنی کہ یہ دیکھیں بس ہے فارسی لیکن اردو بھی یہی ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. فارسی کوئی مشکل زبان نہیں ہے، جس کو تھوڑی بہت بھی اردو آتی ہو وہ فارسی کو خود سمجھ لیتا ہے. خیال او کہ از سیل حوادث پرورش گیرت. پرورش گیرت، گیر معنی پکڑنا، سنبھالنا، لینا. گیر نہیں کہتے بغل گیر، بغل گیر ہو گیا ہر وقت جو ہم بولتے ہیں راہ گیر، راستہ پکڑنا. تو پرورش خیال او کہ از سیل حوادث پرورش گیرت، اس کا خیال، اس کی سوچ، اس کی فکر کہ حوادث مصائب کے سیلاب میں پرورش پاتی. یعنی انسان کوئی تن آسان نہیں ہے، وہ زندگی کے مصائب، زندگی کے طوفانوں، زندگی کی آندھیوں میں وہ زندگی بسر کرتا ہے. اسے ماتم بھی کرنا ہوتا ہے، اسے دکھ درد بھی کھانا ہوتا ہے، اسے بیماری کی سختی بھی برداشت کرنی ہے، اسے ناکامی کا منہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مقابلہ کرتا ہی رہتا ہے. خیال او کہ از سیل حوادث پرورش گیرد، اس کا خیال حوادث میں، مصائب میں، طوفانوں میں پرورش پاتا ہے. وہ ہمت نہیں ہارتا. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. زگردابے، یہ جو زے ہے یہ بھی از کے معنی دیتی ہے فارسی میں، اس سے بھی مراد ہوگا سے. زگرداب، گرداب سے. گرداب آپ اردو میں ہر وقت استعمال کرتے ہیں، یہ وہی گرداب ہے جسے بھنور بھی کہتے ہیں. سپہر، سپہر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ آسمان کو سپہر بھی کہتے ہیں. جیسا کہ اقبال نے اردو میں کہا کہ بلند بال چنانم کے بر سپہر بری، ہزار بار مرا نوریاں کمی کر. زگرداب سپہر نیلگو، نیلا آسمان. نیلگو، سپہر نیلگو، نیلا آسمان، آسمان کا رنگ نیلا ہے. بیرون شود روز، بیرون باہر نکل جانا، آگے نکل جانا. یہ اتنا جفاکش ہے انسان کہ سیل حوادث میں پرورش پاتا ہے. سیل حوادث کا مقابلہ کرتے کرتے، تندی باد مخالف کا مقابلہ کرتے کرتے نیلے آسمان کو بھی چیر کر
اس کی دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ پرواز میں یہ اتنا تیز ہے، جیسا کہ اقبال نے ایک دوسری جگہ بھی فرمایا کہ ہوتا ہے مگر محنت پرواز سے روشن، یہ نکتہ کہ گردوں سے زمین دور نہیں۔ محنت پرواز سے، اڑنے کی صلاحیت سے، پردم رہنے سے، جفا کش رہنے سے، نگاہ بلند رکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان اور زمین میں کوئی اتنا بڑا فاصلہ نہیں ہے جسے طے نہ کیا جا سکے۔ خیال او کے ارسیل حوادث پرورش گیرد، زگرداب سپہر نیلگوں بے روں شود روزی۔ نیلے آسمان کو ایک گرداب کہا ہے، ایک بھنور کہا ہے۔ بھنور بڑا خطرناک ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی محنت، جفاکشی، ہمت اور جرأت کے ذریعے اس گرداب کو بھی زیر کر سکتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے۔ کارواں تھک کر فضا کے پیچ و خم میں رہ گیا، محرما و مشتری کو ہم انا سمجھا تھا۔ شاید کہ زمین ہے وہ کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ تو یہ سب محنت پرواز کی باتیں ہیں، لہذا ایک دفعہ سمجھانے کے لیے پھر پڑھ دیتا ہوں۔ خیال او کے ارسیل حوادث پرورش گیرد، زگرداب سپہر نیلگوں بے روں شود روز۔ یہ انسان کی عظمت ہے کہ وہ آسمانوں سے بھی آگے نکل سکتا ہے، نکل جاتا ہے۔ تیسرا شعر، یکے درمانی آدم نگر از ما چه می پرسی، یکے درمانی آدم نگر از ما چه می پرسی۔ انسان کی حقیقت اس لفظ میں ڈھونڈ، اس لفظ میں تلاش کر، آدم کے لفظ میں تلاش کر۔ از ما، ہم سے کیا پوچھتا ہے، چے پرسی، پرسی دیکھیں نہیں کہتے بعض پرس کرنا، پرسان حال ہونا، وہ اس اردو ایسی بھی، مجھ سے کیا پوچھتا ہے، ہم سے کیا پوچھتا ہے۔ انسان کی حقیقت، انسان کی حقیقت آدم کے لفظ میں ڈھونڈ، نگر دیکھ، تلاش کر، نگر مانی دیکھنا، یکے یک ہم ایک کہتے ہیں اردو میں، یک بھی کہتے ہیں، فارسی میں یک کہتے ہیں۔ در، در کے معنی اندر، میں، ہم اردو میں کہتے ہیں اور فارسی میں در کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دروازے کو بھی اسی لیے دروازہ کہتے ہیں یا در کہتے ہیں، پشتو میں بھی کہتے ہیں نا در یا ور، کہ اسی کے ذریعے انسان اندر آتا ہے۔ اور اندر جو لفظ ہے وہ بذات خود وہ بھی فارسی کا لفظ ہے۔ مانی، مانی بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یکے در مانی آدم نگر، نگر دیکھنا، یہ نہیں کہتے خود نگر، اپنے آپ کو دیکھنا۔ دست نگر، لوگ کہتے ہیں دستے نگر، وہ غلط ہے، تھے کے نیچے زیر نہیں ہے، دست نگر، ہاتھ دیکھنا، ہاتھ کی طرف دیکھنا۔ یکے درمانی آدم نگر از ما چه می پرسی، مجھ سے کیا پوچھتا ہے۔ ہنوز اندر طبیعت می خلد موضوع شود روز، ابھی تک یہ طبیعت میں کھٹکتا ہے، خلد کھٹکنا، موضوع ہونا، موضوع ہونا، بہتر ہو جانا، نہیں کہتے مصرع موضوع کرنا، شاعری کو موضوع کر لیا۔ ہنوز کے معنی اب، ہنوز، ہنوز اردو میں کہتے ہیں ہم اب، فارسی میں کہتے ہیں ہنوز۔ اچھا میں نے پہلے ہی کہہ دیا اندر کے معنی بھی ہوتے ہیں، میں فارسی کا لفظ ہے اور یہاں اس مصرے میں آ بھی گیا۔ ہنوز اندر طبیعت
می خلد موضوع شود. ابھی انسان کا جو مضمون ہے یہ طبیعت میں تو کھٹکتا ہے، ایک نہ ایک دن یہ موضوع ہو جائے گا۔ ہنوز کا لفظ دیکھیں، سمجھانے کے لیے آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ غالب کا یہ شعر ہے، ہنوز۔ اور میں نے کسی زمانے میں ہنوز کے مطلب یا معنی اسی وقت سیکھے تھے جب غالب کا یہی شعر پڑھا تھا، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد۔ ہنوز کے معنی اب یا اب تک۔ چنا موضوع شود این پیش پا افتادہ مضمونے، چنا موضوع شود این پیش پا افتادہ مضمونے۔ افتادہ پامال، گرا پڑا، کچلا ہوا۔ جب یہ پرانا پامال مضمون موضوع ہو جائے گا کہ یزداں را دل از تاثیر او پرخون شود روز، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس موضوع مضمون پر نازاں ہوگا، فخر کرے گا۔ پرخون نازاں ہونا، کہ یزداں اللہ تعالیٰ، را کے معنی کو، کہ یزداں را دل از تاثیر او پرخون، تو اس مضمون کی تاثیر سے، اثر سے اللہ تعالیٰ بھی نازاں ہو جائے گا۔ اور آج کے لیے یہ نظم نغمہ ملائک اچھی خاصی ہے، کافی ہے۔ اور آئندہ کلاس میں انشاءاللہ تمہید زمینی پر بات ہوگی۔ خدا حافظ۔